ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم خالی الف کے اوپر حرکت لگانا سیکھیں گے، لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اس سے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے، اس کو لازمی دیکھیں کیونکہ اس سبق کی شروعات اسی ویڈیو سے ہوئی ہے۔ اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو شاید یہ ویڈیو بھی آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ تو ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں سیکھا تھا کہ اگر اس طرح خالی الف کے بعد لام آ جائے تو پھر ہم الف کے اوپر زبر لگاتے ہیں، اور اگر لام نہ آئے تو پھر تیسرا حرف دیکھتے ہیں کہ اگر اس کے اوپر زبر یا زیر ہو تو ہم الف کے نیچے زیر لگاتے ہیں، اور اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو ہم الف پر پیش لگاتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے کہ اگر تیسرے حرف پر پیش ہو تو ہم نے الف پر زیر لگانی ہے، یعنی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر تیسرے حرف پر پیش ہوگی تو ہم نے خالی الف پر پیش ہی لگانی ہے، لیکن ناظرین 5 حروف ایسے ہیں جن میں تیسرے حرف پر پیش ہوگی لیکن ہم نے الف کے نیچے زیر ہی لگانی ہے۔ ان الفاظوں کو آپ زبانی یاد کر لیں تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اگر وہ آ جائیں تو آپ نے الف کے نیچے زیر ہی لگانی ہے۔ اب یہاں بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو جو لوگ گرامر کو سمجھتے ہیں، چاہے وہ انگلش گرامر ہو، اردو یا عربی گرامر ہو، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہر گرامر کے اپنے اپنے رول ہوتے ہیں۔ ہم نے ویسے ہی لکھنا یا پڑھنا ہوگا جیسے ہمیں بتایا گیا ہوگا، ہمارے اعتراض کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس طرح عربی گرامر کے رولز ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ جو لوگ یہ باتیں نہیں جانتے تھے ان کے لیے یقیناً یہ چیزیں تھوڑی مشکل ہوں گی، لیکن اصل اور حقیقت یہی ہے، اور اس علم کو سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اس لیے بس تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ یہ باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ہم ان خاص الفاظوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اتقو، ایتو، امشو، اقدو، ابنو۔ ناظرین، اب ہم ان کی قرآن پاک میں مثالیں دیکھتے ہیں۔ پارہ نمبر 22 سورہ الاحزاب آیت نمبر 70۔ اب یہاں اگر ہم آمنو پر وقف کرتے ہیں تو پھر یہاں سے اتقوا اللہ پڑھیں گے، لیکن اگر آیت کے اندر ایک ساتھ پڑھیں گے تو پھر جو بھی حرکت پیچھے والے حرف پر ہوگی اس کے ساتھ ہی ملا کر پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہے ایتو، پارہ نمبر 26 سورہ الاحقاف آیت نمبر 4۔ اب یہاں بھی دیکھیں ہم نے الف کے نیچے زیر لگا کر شروع کرنا ہے۔ ایتونی، ایتونی۔ اس کے بعد ہے امشو، اس کی مثال بھی دیکھیں، پارہ نمبر 23 سورہ صاد آیت نمبر 6۔ اگر ہم امشو سے پڑھتے ہیں تو الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ اس کے بعد اقدو، اس کی مثال بھی دیکھیں، پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 71۔ اگر ہم یہاں ثم پر وقف کرتے ہیں تو پھر آگے اقدو پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہمارا آخری لفظ ابنو، اس کی مثال بھی دیکھیں، پارہ نمبر 15 سورہ الکہف آیت نمبر 21۔ اگر ہم فقالو پر وقف کریں گے تو پھر آگے ابنو پڑھیں گے، یعنی الف کے نیچے زیر لگائیں گے۔ تو ناظرین، یہ وہ 5 الفاظ ہیں جن کو اگر ہم علیحدہ سے پڑھتے ہیں تو تیسرے حرف پر پیش ہونے کے باوجود ہم نے الف کے نیچے زیر ہی لگانی ہے۔ امید ہے آپ ساری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔